بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے یمن میں اپنے نمائندے کو خط لکھا اور اس سے درخواست کی لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آئے، اور آخر میں اس سے چاہا کہ 10 لائق ترین اور اپنے معتمد افراد کو ایک خاص کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ اس نے 100 لوگوں کو منتخب کیا اور پھر ان میں 10 لوگوں کو جو سبھی سے اچھے اور افضل تھے انتخاب کیا۔ ان 10 لوگوں میں سے عبد الرحمن بن ملجم مرادی بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، ابن ملجم جو کہ شجاع، فصیح و بلیغ تھا، اس کو ان لوگوں نے اپنا سخن گو بنایا تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرے، اور مدح میں اس نے جو خود شعر کہے تھے وہ پڑھے۔ اس کی تمام باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ فرمان دیں ہم سب غلامی کریں، اور ہماری تلواریں آپ کے دشمنوں کے لیے آمادہ ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الرحمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا کہ ملجم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا، مراد سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے 3 مرتبہ کہا، کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ کیا تم مرادی ہو؟ ابن ملجم نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان پر کلمہ ترجیہ جاری کیا، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ ابن ملجم صفین و نہروان کی جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ساتھ ساتھ تھا۔ جب لشکر اسلام نے خوارج پر غلبہ حاصل کیا تو ابن ملجم نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے اجازت دیں میں آپ سے پہلے کوفہ جا کر آپ کی فتح و کامیابی کی خوشخبری کوفہ والوں کو دوں۔ حضرت علی نے کہا، تمہارا مقصد اس کام سے کیا ہے؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں خدا مجھ سے راضی ہو جائے کہ حضرت علی کی کامیابی سے لوگوں کو خوشحال کروں۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اس نے ایک جھنڈا ہاتھ میں لیا، کوفہ کی طرف گیا، شہر میں داخل ہوا اور بشارت بشارت کی فریاد شہر میں گونجی۔ اس طرح وہ گلیوں سے گزر رہا تھا کہ تامہ کے گھر کے پاس پہنچا۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور دولت مند عورت تھی، لیکن بدکار و فحاشہ عورت تھی۔ طبقات الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 35 پر ابن سعد لکھتے ہیں کہ جب کتامہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح کی خبر سنی تو ابن ملجم کو پکارا تاکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھے۔ کتامہ اسے اپنے گھر لے گئی، عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کی۔ ابن ملجم پہلی ہی نگاہ میں اس کا عاشق ہو گیا اور اپنے دین و ایمان کو اس کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ کتامہ نے اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں پوچھا جو سپاہ خوارج میں سے تھے۔ ابن ملجم نے کہا، وہ سب جنگ میں ہلاک ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ رونے لگی۔ ابن ملجم اس خبر کو دینے پر پشیمان ہوا۔ کتامہ تھوڑی دیر بعد اٹھی اور دوسرے کمرے میں گئی، اپنے آپ کو آرائش و زینت سے سنوارا اور واپس آئی۔ اس کو دیکھتے ابن ملجم کا دل لرز گیا۔ ابن ملجم جو شہوت نفسانی میں اسیر اور اپنے اختیار کو ہاتھ سے دھو بیٹھا تھا، کتامہ سے خواستگاری کی۔ کتامہ نے کہا، اگر مجھے چاہتے ہو تو میرا مہر بہت زیادہ ہے۔ ابن ملجم نے کہا، جتنا بھی ہوگا قبول کروں گا۔ کتامہ نے کہا، زیادہ ہے، کچھ پیسے، جواہرات اور مشک، عنبر و عطر وغیرہ۔ ابن ملجم نے کہا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ کتامہ نے کہا، بہت سخت۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے میں گئی اور آرائش کی اور واپس آئی۔ ابن ملجم جو جنون کی حد تک پہنچ گیا تھا کہا، اور کیا چاہتی ہو؟ کتامہ نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل۔ ابن ملجم یکدم لرزا اور پریشان ہوا۔ اسی اگلے دن ابن ملجم کو اطلاع ملی کہ یمن میں اس کا باپ اور چچا مارے گئے ہیں، اور اب وہ اپنے باپ اور چچا کی وراثت کا اکیلا مالک ہے۔ یہ سنتے ہی ابن ملجم یمن روانہ ہوا تاکہ بے تحاشا دولت لا کر کتامہ کے قدموں میں ڈال دے۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب جائیداد کو فروخت کیا اور مال و دولت لے کر چل پڑا۔ راستے میں اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہ سارا مال لے گئے۔ ابن ملجم جنگل میں سرگرداں تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد
ایک قافلے سے جا ملا اور ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا۔ قافلے میں وہ دو شخص کا دوست ہو گیا۔ ان دونوں کا تعلق خوارج سے تھا۔ ان لوگوں نے کہا، ہم نے عہد کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ اور عمر بن عاص کو قتل کریں گے۔ اس گروہ کا نظریہ تھا کہ یہ تینوں لوگ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہیں۔ چنانچہ ابن ملجم نے قبول کیا اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرے گا۔ وہ کوفہ پہنچا اور سیدھا قتامہ کے گھر گیا۔ یہ فاحشہ اور خود فروش عورت اس کے لیے شراب لائی اور ابن ملجم مست ہوا اور پھر قتامہ کے پاؤں پر گرا اور اس کی وصال کی خواہش کی، لیکن قتامہ نے کہا، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کرو گے تب تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن ملجم جو جنون و پاگل ہو گیا، اس نے کہا، ابھی جاتا ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرتا ہوں۔ قتامہ نے کہا کہ اس طرح نہیں، بلکہ قتل کے لیے مقدمات ضروری ہیں۔ اس نے ابن ملجم کی تلوار لی اور کچھ پیسے دے کر اسے تیز کرنے کے لیے دیا اور پھر کچھ درہم دے کر اس تلوار کو زہر آلود کرنے کے لیے دیا۔ اس رات بدنصیب و بے حیا نے محراب مسجد کوفہ میں دماد رسول شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور تلوار سے ایسا زخم لگایا، اس کے اثر سے 2 روز بعد جانشین رسول خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ کوفہ میں کہرام مچ گیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت امام حسن اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو نجف اشرف میں دفنا کر کوفہ واپس آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والوں نے حضرت امام حسن کو ممبر پر بٹھا کر خطبہ دینے کا کہا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر بیٹھ گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتنے زیادہ غمگین تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب تھوڑے سے پرسکون ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر بڑے جوش سے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ کے بعد آپ نے حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ملجم کو حاضر کیا جائے۔ جب عبد الرحمن بن ملجم پیش ہوا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق عبد الرحمن ابن ملجم ملعون پر ایک خاصی ضرب لگائی۔ ابن ملجم ملعون ضرب لگنے سے جہنم میں پہنچ گیا۔ ابن بطوطہ لکھتے ہیں، کوفہ کے سفر کے دوران کوفہ کے مغرب میں ایک مکمل سفید زمین کے درمیان ایک حصہ نہایت ہی کالا ٹکڑا دیکھا، اور جب میں نے تجسس کی حالت میں سوال کیا اور اس کے بارے میں تحقیق کی تو اس علاقے کے ایک مکین نے جواب دیا، یہ حصہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ابن ملجم کی قبر ہے، اور اہل کوفہ کی یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہر سال یہاں لکڑیاں جمع کر کے 7 دن تک ان لکڑیوں کو جلائیں۔ اس وجہ سے زمین کا یہ حصہ کالا ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی، 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھود دی گئیں اور سب کو سولی پر لٹکایا گیا۔ تاریخ ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ میں موجود ابن ملجم کی قبر کو بھی کھودا گیا، لیکن اس قبر میں اسلحے اور سانپوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا عشق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔